السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، میرے پیارے ویورز کو میرا پیار بھرا سلام۔ کیا حال ہیں؟ کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ لوگ بتائیے کیا ہو رہا ہے؟ بس کچھ گیسٹ آئے ہوئے تھے تو وہ چادر میں نے کہا چینج کر لوں، بہت زیادہ گندی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا چلے چینج کرتے کرتے آپ لوگوں سے باتیں ہو جائیں گی تھوڑی۔ آپ لوگ بتائیے کیا ہو رہا ہے، کیسی گزر رہی ہے؟ میں بس آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں، نہیں کہا چلے آپ لوگ کا حال احوال پوچھا جائے، کیسے ہیں آپ لوگ؟ بس یار، زندگی میں کچھ لوگ اچھے، کچھ لوگ برے، کچھ لوگ منافق، کچھ لوگ سنسیئر ملتے ہیں آپ کو آپ کے لائف میں۔ جھیلنا پڑتا ہے سب کو، بھگتنا پڑتا ہے سب کو، یہی کہوں گی، جھیلنا پڑتا ہے، بھگتنا پڑتا ہے، ورنہ وہ لوگ اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کی طرف پیٹ بھی رخ بھی کیا جائے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے بس ان کو کسی بھی طریقے سے جائز مقاصد سے روک دیں گے، یا کسی ایسی جگہ جہاں وہ آ سکتے ہیں اور ہم انہیں آنے نہیں دیں گے، اس طرح سے کر کے وہ اپنے ہی حق میں کانٹے بو رہے ہیں، کیونکہ جس کا جو حق ہے اسے وہ ملنا چاہیے۔ اگر حقدار کو حق نہیں مل رہا اور کوئی روک رہا ہے اس کو اس کا حق لینے سے، تو میرے خیال سے وہ اپنے ہی حق میں کانٹے بو رہا ہے، کسی کا کچھ نہیں ہے۔ یہ زندگی ہے، بس آپ جب تک ہنستے رہتے ہیں، کھیلتے رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں، دنیا آپ کی یہ رہتی ہے۔ جہاں دنیا نے دیکھا کہ ذرا سا کوئی مشکل کا وقت آیا ہے، ذرا سا کوئی مسئلے مسائل آئے ہیں، بس یہ دنیا جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جاتی ہے، اور جب خود پر وہ وقت آتا ہے تو پھر یاد آنی شروع ہو جاتی ہے، ہاں یار دعا کرنا، ہاں یار دعا کرنا، ہاں یار ایسے کرنا، بس دعا کرنا، ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے۔ یار ہم پر بھی تو وقت گزرتا ہے، ہم بھی تو کہتے ہیں دعا کرنا، لیکن تمہارے منہ سے کبھی نہیں نکلتا کہ ہاں اللہ تمہارا بھلا کرے، یا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کرے، یا تمہاری بچی کے لیے۔ کس قسم کی مینٹیلٹی کی دنیا ہے، میں تو یہ حیران ہوتی ہوں، جبکہ ہم نے برے وقتوں میں ان کا ساتھ دیا ہوا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس کیا بولوں، بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے، نیکی بھی انسان کی ضائع ہو جاتی ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے یار کہ ہم آپ کے ہر وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اگر کبھی ہم نے آپ سے کوئی کچھ کہہ دیا، یا کبھی ایسا ہوا کہ ہم پر کبھی ایسا وقت آ گیا، تو آپ میٹھے تو بول بھی نہیں بول سکتے یار ہم سے۔ ایسا بھی کیا، بس جب دل میں کینہ بغض جب بھرا ہوا ہونا تو اسی طریقے کے رویے ہوتے ہیں۔ جب آپ مخلص ہوں گے نا کسی کے ساتھ، تو اس کے اچھے وقت میں تو ساتھ ہوتے ہی ہوتے ہیں، اس کے برے وقت میں بھی، اس کے تکلیف کے وقت میں بھی ساتھ ہوں، اس کے جب بات کریں اس کے لیے دعائیں نکلیں کہ اللہ تمہیں مشکل آسان کرے، اللہ تمہیں مشکلوں سے نکالے، اللہ تمہیں سب مسئلے مسائل حل کر دے۔ بس دعاؤں سے شروع ہو کے دعاؤں پہ ختم ہونا چاہیے آپ کی بات، لیکن اتنا زہر بھرا ہوا ہے، اتنا زہر بھرا ہوا ہے لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے اندر، میں کہتی ہوں اتنا میرے خیال سے اس دور میں سانپ میں بھی نہیں ہوگا جتنا اس دور کے انسان میں ہے۔ اتنا کڑوا بولنا اور اتنا غلط بات بولنا کہ انسان کا دل دکھ جائے۔ آپ کے لیے وہ ہر وقت کھڑا رہا ہے یار، آپ کے لیے ہر وقت کھڑا رہا ہے، ہر مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا ہے۔ ساتھ نہیں دو، کم سے کم ایسی بات بھی منہ سے نہیں نکالو کہ انسان کو برا لگے، افسوس ہو، دکھ ہو گیا، یار میں نے ایسے شخص کا ساتھ دیا، اپنے منہ کا نوالے نکال کے اس آدمی کو دیا، میں نے اس شخص کو دیا، اور یہ میرے اس وقت میں اس طرح سے مجھ سے بات کر رہا ہے کہ یار اتنی تلخ بات کر رہا ہے۔ بس آپ لوگ بھی کہہ رہے ہوں گے کیا لے کے روزانہ بیٹھ جاتی ہے۔ بس آج جو ہے وہ جمعے کا دن ہے الحمدللہ، تو میں جو ذرا کوشش کرتی ہوں کہ رائس بناؤں اس دن، تو بس مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میں نے کہا چلو آج مٹر چاول بناتے ہیں۔ مٹر تو میں سردیوں میں لا کے بہت ساری چھیل کے فریز کر دیتی ہوں نا، تو بس وہی جو ہے نکال کے پھر میں بنا رہی ہوتی ہوں۔
انسان کا پتہ ہے کب چلتا ہے؟ انسان کا پتہ جب چلتا ہے جب آپ کسی دکھ میں تکلیف میں ہو، جب پتہ چلتا ہے کہ کون آپ کے ساتھ ہے۔ اچھے وقت میں تو سب آپ کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، سب آپ کو اچھا اچھا کہہ رہے ہوتے ہیں سب، لیکن جب آپ پہ کوئی دکھ تکلیف، کوئی برا وقت، کوئی مشکل آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یار ہمارے ساتھ کون ہے کون نہیں ہے۔ افسوس ہوتا ہے یار، افسوس۔ میں کسی سے ریوارڈ نہیں مانگ رہی کہ میں نے جو کیا مجھے اس کا صلہ، مجھے اس کا صلہ اللہ دے گا، اور اللہ ہی دیتا ہے اور اللہ ہی دینے والا ہے۔ انسان کیا دے گا؟ اس کے اختیار میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ تو خود محتاج ہے اللہ رب العزت کا، وہ کیا کسی کو کچھ دے گا؟ لیکن بس افسوس ہوتا ہے کہ یار انسان منہ سے کوئی اس طرح کی تلخ بات یا کوئی اس طرح کی بات نہ نکالے جس سے سامنے والے کا دل دکھے، اس سے دل آزاری ہو۔ میں تو یار کوشش کرتی ہوں کہ ہر ایک کو دعا دوں، ہر ایک کے کام آؤں، جتنا میں کر سکتی ہوں، جتنا میں اپنی حد میں رہ کے کام آ سکتی ہوں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ کام آنا تو دور کی بات، لوگ اچھے الفاظ بھی منہ سے نہیں نکالتے ہمارے لیے۔ ہے تیرے ساتھ تو ایسا ہو جائے گا، ہے تجھے تو یوں ہو جائے گا، ہے تیرا تو یہ ہو جائے گا، مطلب اس طرح کی لینگویج، اس طرح کی باتیں، اس طرح افسوس ہوتا ہے یار، بہت افسوس ہوتا ہے۔ مطلب جس کا دل چاہتا ہے، جو دل چاہتا ہے منہ بھر کے مجھے کہہ دیتا ہے، اور میرے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی اس چیز کی کہ یار ایسا ہوا ہے۔ میرا کرنا تو دور کی بات، مجھے تو خبر بھی نہیں ہوتی ہے، اور میرا نام بیچ میں آ جاتا ہے۔ میں جتنا چاہتی ہوں نا کہ کسی کی دکھ کا تکلیف کا سبب نہ بنوں، لیکن اتنا ہی مجھے جو ہے نا بس اس چیز میں گھسیٹا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے ایسا ہوا یا اس نے ایسا کر دیا۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، میں بہت زیادہ جو ہے نا بہت احساس کرنے والی عورت ہوں، بہت زیادہ۔ مجھ سے نہیں برداشت ہوتا کہ میرے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کرے، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ میں اس کا کر تو کچھ نہیں سکتی، میں کیا ہی کروں گی، کیا کروں گی؟ زیادہ سے بول لوں گی، لڑ لوں گی، لیکن میں کہتی ہوں نہیں، چھوڑ دو اس کو، اس کے حال پہ۔ اس کو اللہ دیکھ رہا ہے، وہ خود اس سے حساب لے لے گا، اور وہ خود دکھائے گا ایک وقت کہ ہاں دیکھو کس نے تمہارے ساتھ کیا کیا یا کس نے تمہارے ساتھ غلط کیا جو تم اس کے بارے میں سوچو۔ اور اللہ دکھاتا ہے، میں تو یہ بات جانتی ہوں، اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، پھر ایسے شخص کو دکھا دیتا ہے۔ چھوڑیں بس افسوس ہو رہا تھا، بس تھوڑا دل بھرا ہوا تھا، تو میں نے کہا چلیں آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں، تھوڑا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ بس میں کبھی کسی طرح سے بناتی ہوں، کبھی کسی طرح سے بناتی ہوں مٹر چاول۔ بس پیاز لال کر کے تھوڑی سی اس میں ادرک لہسن ڈال کے جیسا اس کو بھون لیا، پھر اس میں ٹماٹر ڈالے۔ میں تو ٹماٹر کا پیسٹ بنا کے رکھتی ہوں، تو اس کا پیسٹ جو ہے میں نے ڈالا۔ اس کے بعد اس میں مسالے ڈالے، مسالوں میں یہ ڈالتی ہوں کہ نمک ڈالتی ہوں، ذرا سا جو ہے زیرہ ڈال دیتی ہوں، ثابت زیرہ، اور کیا کہتے ہیں اس کا وہ جو ہوتا ہے گرم مسالہ، وہ ڈال دیا، نمک ڈال دیا، بس ڈال کے آلو ڈال کے اس کو اچھی طرح سے بھونا، اس میں مٹر ڈال دیا۔ اچھا جلدی ہوتی ہے نا مجھے، تو میں مٹر کو پہلے گلا لیتی ہوں کہ جو ہے بس آلو گلنے کا انتظار ہو، بس مٹر گلی ہوئی ہو۔ بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ رکھی ہوئی ہوتی ہے نا، تو مٹر کبھی کبھی پریشان کرتی ہے کہ نہیں گل پاتی، تو میں تھوڑی سی اس کو ہلکی سی ایک بھاپ دے دیتی ہوں، بوائل کر لیتی ہوں۔ بس آلو گلنے کے لیے میں نے چھوڑے تھے، میں کہا پانی ڈال کے جیسا آلو گلاؤں، بس اس کو میں نے چھوڑا۔ میں نے کہا یہ گل جائیں تو پھر چاول ڈالوں گی۔ آپ لوگ بتائیے، آپ لوگ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ بچے اسکول گئے ہوئے ہوں گے، جمعے کا دن ہے، آپ لوگ بھی تیاری کر رہے ہوں گے نماز کی۔ اب جمعے کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہوتا ہے، اس دن خاص اہتمام کیا کریں آپ لوگ، ہم مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نمازیں پڑھنے کی اور پاک صاف رہنے کی اور تلاوت کرنے کی توفیق دے۔ سورہ بقرہ کی کوشش کیا کریں، تلاوت کیا کریں جمعے کو، بہت اچھا ہوتا ہے۔ میں تو کوشش کرتی ہوں کہ کروں تلاوت، سورہ بقرہ کی کوشش کر لیتی ہوں، اور باقی صبح میں سورہ بقرہ لگایا کریں فجر کے بعد، یا جب بھی آپ لوگ اٹھیں، تاکہ پورے گھر میں اس کی آواز جائے۔ کوئی پریشانیاں، کوئی شیاطین، کوئی مسئلے مسائل ہوں، کوئی لڑائی جھگڑے ہوں، اس سے بہت فرق پڑتا ہے، بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، سکون ملتا ہے۔ بس میں نے چاول ڈال کے پانی ڈال کے چھوڑ دیا تھا اس کو، بس یہ گل رہے۔ آپ لوگ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں مجھے بتائیں، مجھے لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں۔
جو میرے چینل کو نئے دیکھ رہے ہیں یا جو پرانے بھی دیکھ رہے ہیں ان کا بے حد شکریہ. اب آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. جزاک اللہ.